سنڈریلا اپنی ظالم ستیلی ماں اور ستیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی ستیلی بہنیں اس کی خوبصورتی سے حسد کرتی تھیں۔ وہ سب بہت مکار تھیں اور اسے گھر کے تمام کام کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ سنڈریلا کی ستیلی ماں اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتی تھی اور انہیں ہر چیز فراہم کرتی تھی، اور سنڈریلا کو ہر وقت کچن اور گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی۔ جب کبھی گھر میں دعوت ہوتی تو اسے اپنی بیٹیوں کے کپڑے پہنا کر دوسروں کے سامنے اچھے طریقے سے پیش کرتی تاکہ سب اس کی تعریف کریں۔ جیسے ہی دعوت ختم ہوتی، سنڈریلا کی ستیلی ماں دعوت کے تمام برتن سنڈریلا سے دھلواتی۔ ستیلی ماں کی اس رویے کو دیکھ کر وہ اپنی ماں کو یاد کر کے غمزدہ ہو جاتی، لیکن اس غیر منصفانہ سلوک کے باوجود وہ مہربان اور امید مند رہتی۔ ایک دن محل سے شہزادے کی طرف سے سلطنت کی تمام کنواری لڑکیوں کو دعوت نامہ آیا تاکہ شہزادہ ان تمام میں سے اپنی دلہن چن سکے۔ سنڈریلا سن کر بہت خوش ہوئی اور پوچھا، کیا میں بھی دعوت میں جا سکتی ہوں؟ اس کی ستیلی بہنوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ ملازموں کو دعوت میں نہیں بلایا۔ اپنی بہنوں کو بہترین لباس پہنتے دیکھ کر سنڈریلا بہت نا امید اور دکھی ہوئی، اور پھر بہنیں تیار ہو کر محل چلی گئیں، اور پیچھے سنڈریلا دعوت نامے کے ساتھ اداس اکیلی بیٹھتی رہی اور کچن میں آ گئی۔ اچانک اسے ایک پری کی آواز آئی۔ اس نے کہا، تم بھی دعوت میں جانا چاہتی ہو؟ سنڈریلا اس کی آواز سن کر حیران ہوئی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، جانا تو چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس اچھے کپڑے اور جوتے نہیں، میں وہاں کیا پہن کے جاؤں؟ پری نے جادو سے کچن میں رکھے کدو کو ایک خوبصورت بگی میں تبدیل کر دیا اور اپنی جادوئی چھڑی گھمائی اور سنڈریلا کو ایک خوبصورت لباس اور جوتا پہنا دیا۔ لیکن پری نے اسے نصیحت کی کہ جادو رات 12 بجے تک ختم ہو جائے گا، لہٰذا اس سے پہلے گھر آ جانا۔ سنڈریلا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اپنا لباس پکڑ کر خوشی سے گھومنے لگی اور بگی میں سوار ہو کر شاہی محل چلی گئی۔ جیسے ہی چمکدار چہرے کے ساتھ سنڈریلا شاہی محل میں داخل ہوئی، تمام لوگ اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ کسی نے بھی اسے نہ پہچانا، حتیٰ کہ اس کی بہنوں نے بھی۔ شہزادہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ رقص کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سنڈریلا کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا، اور کافی دیر سنڈریلا اور شہزادہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تمام کنواری لڑکیاں سنڈریلا کی خوبصورتی پر رشک کرتی رہیں۔ سنڈریلا اتنی خوش اور پرجوش تھی کہ وہ پری کی آدھی رات کی نصیحت کے بارے میں سب بھول گئی۔ جب گھڑی نے 12 بجائے تو اسے یاد آیا اور وہ جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ جلدی میں اپنا ایک جوتا وہاں بھول گئی۔ سنڈریلا کے جانے کے بعد شہزادہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے ایک جوتا جو سنڈریلا شاہی محل میں بھول گئی تھی پکڑا اور اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا۔ تلاش کرتے کرتے وہ سنڈریلا کے گھر چلا گیا۔ وہاں اس کی ستیلی بہنیں شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ شہزادے نے کہا، یہ جوتا سب لڑکیاں پہنیں، جسے یہ جوتا پورا آ گیا میں اس سے شادی کروں گا۔ ستیلی بہنوں نے وہ جوتا پہن کر دیکھا، لیکن کسی کو پورا نہ آیا۔ پھر شہزادے نے سنڈریلا کو ایک کونے میں اداس کھڑے دیکھا۔ اس نے حکم دیا، یہ جوتا اس لڑکی کو پہنایا جائے۔ ستیلی ماں نے کہا کہ ہماری نوکرانی ہے اور یقیناً یہ جوتا اسے پورا نہیں آئے گا، لیکن شہزادہ بضد تھا کہ وہ جوتا پہنے۔ جیسے سنڈریلا نے وہ جوتا پہنا، سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے اپنے نازک پاؤں میں وہ جوتا آسانی سے پہن لیا۔ شہزادہ خوشی سے نہال ہو گیا، لیکن اس کی ستیلی ماں حسد سے جل بھن کر رہ گئی۔ اور پھر شہزادے نے ایک پروقار عالیشان شادی کی تقریب منعقد کی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب سنڈریلا ملکہ بن گئی۔ سنڈریلا نے اپنی ستیلی ماں اور بہنوں کو معاف کر دیا اور انہیں اپنے ساتھ محل میں آ کر رہنے کی دعوت دی اور سکھایا کہ احسان سب سے بڑا خزانہ ہے۔
اس طرح شہزادہ اور سنڈریلا ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔